ان کا اردو کی شاعری کرتی ہیں، افسانہ نگار ہیں اور بہت خوبصورت لہجے میں شاعری کرتی ہیں، جس کی بہت میں نے سنا تو نہیں لیکن بہت تعریف سنی، اور خاص طور پہ بابا میرٹھی صاحب جیسی شخصیت نے جب تعریف کی تو یقیناً میرے لیے بڑا آنر تھا کہ میں ان سے درخواست کروں کہ وہ جوائن کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ جن کو پیاری ہے کسی حور کی فوراً خواہش، جن کو پیاری ہے کسی حور کی فوراً خواہش، ایسے دلدار غریبی سے بچے رہتے ہیں اور ہو کے اپنی خطاؤں پہ پشیماں فوزی، شوہر حضرات ندامت سے جھکے رہتے ہیں۔ ان کا سب تک جو ہے وہ زیر اشاعت ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم سب کے سامنے آ جائے گا۔ میں بلا تاخیر گزارش کروں گا محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ سے، ہندوستان کے کولکتہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تو غزل کا مطلب ہے کہ لب اشعار امیدوں کے سجے رہتے ہیں، لب اشعار امیدوں کے سجے رہتے ہیں، میرے سرتاج خوش آمد میں لگے رہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، میرے سرتاج لب اشعار امیدوں کے سجے رہتے ہیں، میرے سرتاج خوش آمد میں لگے رہتے ہیں، اور جن کو پیاری ہے کسی حور کی فوراً خواہش، جن کو پیاری ہے کسی حور کی فوراً خواہش، ایسے دلدار غریبی سے بچے رہتے ہیں۔ واہ واہ، جن کو پیاری ہے کسی حور کی فوراً خواہش، ایسے دلدار غریبی سے بچے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ جیسے کہ رات دن اپنی محبت کا جو دم بھرتے ہیں، رات دن اپنی محبت کا جو دم بھرتے ہیں، دست و بازو بھی تو آٹے سے سنے رہتے ہیں، دست و بازو بھی تو آٹے سے سنے رہتے ہیں۔ کیا بڑی ڈیٹیل اس میں آ گئی۔ رات دن اپنی محبت کا جو دم بھرتے ہیں، دست و بازو بھی تو آٹے سے سنے رہتے ہیں۔ اور شعر کے چھپ کے برتن کو بھی دھونے میں کوئی آر نہیں، چھپ کے برتن کو بھی دھونے میں کوئی آر نہیں، ایسے بے دام دکھاوے سے پرے رہتے ہیں۔ چھپ کے برتن کو بھی دھونے میں کوئی آر نہیں، ایسے بے دام دکھاوے سے پرے رہتے ہیں۔ اور شعر کے میری خدمت سے نہ اپنا کبھی وہ منہ موڑے، میری خدمت سے نہ اپنا کبھی وہ منہ موڑے، راگ ایسے ہی وہ جپنے میں لگے رہتے ہیں۔ میری خدمت سے نہ اپنا کبھی وہ منہ موڑے، راگ ایسے ہی وہ جپنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور شعر کے کس کی جرت کے زباں پہ کوئی ان کے لائے، کس کی جرت کے زباں پہ کوئی ان کے لائے، راز ان کے سبھی دل میں جو دبے رہتے ہیں۔ کس کی جرت کے زباں پہ کوئی ان کے لائے، راز ان کے سبھی دل میں جو دبے رہتے ہیں۔ اور یہ مقصد ہے کہ ہو کے اپنی وہ خطاؤں پہ پشیماں فوزی، ہو کے اپنی وہ خطاؤں پہ پشیماں فوزی، نصف بہتر کی اداؤں پہ مٹے رہتے ہیں۔ بڑا جی مجسم ہے، مجسم سرکار ہے وہ، ماشاءاللہ۔ اصل اس کا عنوان بھی شوہر نامہ ہی ہے۔ ہو کے اپنی وہ خطاؤں پہ پشیماں فوزی، نصف بہتر کی اداؤں پہ مٹے رہتے ہیں، لب پہ اشعار امیدوں کے سجے رہتے ہیں، میرے سرتاج خوش آمد میں لگے رہتے ہیں۔ بہت ماشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کوشش پسند آئی ہوگی آپ کو نظر کی۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا کہا آپ نے۔ جی 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 بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب مجھے اجازت دیں۔ جی ضرور۔ محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ کلکتہ سے ہمارے ساتھ تھی اور ہمارے اس مشاعرے کا آغاز ہم نے انہی سے کیا۔ بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا وقت دیا اور تشریف لائیں اپنی دیگر مصروفیات کے باوجود۔